السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد انصار اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایف نالج۔ دیوار گریہ، اسے مغربی دیوار ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم شہر یروشلم میں موجود یہ دیوار یہودیوں کی اہم مذہبی یادگار ہے۔ یہودیوں کے مطابق سن 70 کی تباہی میں ہیکل سلیمانی کا ایک دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین یہاں آ کر رویا دھویا کرتے ہیں۔ اسی لیے اسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ہم مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دیوار براق کو دیوار گریہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس دیوار کے بارے میں کچھ ضروری باتیں بھی۔ مکمل جانکاری کے لیے آپ کو ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر نئے آنے والے ساتھیوں سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں۔ دوستوں، یہ دیوار حرم کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی 47 میٹر اور اونچائی کم از کم 17 میٹر کے آس پاس ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہاں اپنی سواری براق کو باندھا تھا۔ اس مناسبت سے ہم مسلمان اس کو دیوار براق کہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں نے حرم قدسی شریف کی چہار دیواری کے ساتھ مسجد براق کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی، لیکن یہودیوں نے یہاں زبردستی قبضہ کر کے مکانات گرانے کے ساتھ ساتھ مسجد بھی گرا دی اور کشادہ و ہموار دیوار کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا، اور یہاں آ کر روتے دھوتے اور دیوار کے دریچوں میں درخواستیں لکھ کر رکھتے ہیں۔ یہودی روایت کے مطابق اس دیوار کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کے بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم بیت المقدس میں موجود ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ جگہ ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے، جس کے سامنے رونا، گڑ گڑانا اور گریہ وزاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ 2000 سال پہلے بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ بطور احترام ان یہودیوں کے لیے اس دیوار اور عبادت گاہ کے قریب یرملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ یرملکہ وہ چھوٹی ٹوپی ہے جو یہودی مرد اپنی کھوپڑی پر اکثر پہنا کرتے ہیں، اور یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ وزاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ دوستوں، دیوار گریہ پتھروں کی کل 45 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہ زمین کے نیچے ہیں، اور اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ بھی ہیں اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں۔ پوری دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ کرنے آتے ہیں۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک پہنچ نہیں پاتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائیو براڈ کاسٹ کیے جاتے ہیں، جس پر یہودی دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ وزاری کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودی اس دیوار کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ ان کے اس یقین اور بے بنیاد دعوے کی وجہ سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ 1929 میں ان یہودیوں سے زبردست لڑائی ہوئی تھی، جب یہاں صہیونی جھنڈا لگانے اور مذہبی رسم ادا کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو غصہ آیا تو مسلمانوں نے ان کی یہاں رکھی ہوئی میز اور کرسیاں الٹ دیں اور دیوار میں ان کی لگائی ہوئی پرچیاں پھاڑ دیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت ایک کمیشن کمیٹی بھی بنی، جو پختہ تحقیق کے بعد آخرکار 1930 میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ دیوار اور اس کے ارد گرد کی جگہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ لیکن صدیوں کے ہارے ہوئے اور ذلت کے مارے ہوئے یہودی آج بھی رونے دھونے اور اپنی مکار چالوں کی وجہ سے فل لومڑی کی طرح چالاک اور بہادر ہو گئے ہیں، اور زبردستی یہاں پر قبضہ کر کے دوران عبادت نماز کے وقت بگل بجا کر نماز میں خلل ڈالتے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ان کی نافرمانی اور گستاخی کی اور برا بھلا کہا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی لائی ہوئی کتابوں میں تبدیلی کی، اور ان کی کھلی ہوئی ہدایت کے باوجود پیغمبر آخر الزماں حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، تو اب ان کا رونا دھونا کیا کام آ سکتا ہے؟ اور انبیاء بنی اسرائیل یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کا دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اور رہی بات اس دیوار براق کی، تو جب یہ دیوار حرم قدسی شریف کی طرف پھیلی ہوئی سینکڑوں فٹ لمبی دیوار کی ہم شکل اور اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ سینکڑوں فٹ لمبی دیوار مسلمانوں کی تعمیر ہو اور اس کا کچھ حصہ ہیکل سلیمانی کا بقیہ بچا ہوا حصہ ہو؟ ناظرین، ان سوالات کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیوار براق یہودیوں کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور یہ مسلمانوں کی تعمیر کی ہوئی دیوار ہے۔
دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس دیوار کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں اور جو حقیقت تھی وہ ضرور معلوم ہو گئی ہوں گی۔ دوستو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اب میں ملوں گا ایسے ہی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔